إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز حاضرین جمعہ اور حاضرات جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سورہ لقمان کی آیت کریمہ جو حضرت لقمان حکیم کی 7ویں اور 8ویں نصیحت پر مشتمل ہے، میں نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جن 10 نصیحتوں کو انہوں نے کیا تھا ان میں سے 6 نصیحتوں کو آپ سن چکے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ان کی 7ویں نصیحت کو بیان کیا جائے گا کتاب و سنت کی روشنی میں۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ 7ویں نصیحت ہے، اور اپنے گال کو لوگوں کے سامنے مت کھلا، اپنے رخسار کو ٹیڑھا مت کر، بات کرو تو سیدھی زبان سے بات کرو، خندہ جبینی اور ہنسمکھی کے ساتھ ہم کلام ہو، اور اگر تم سے کوئی بات کرے
تو ان کا جواب بھی تم ہنسمکھی کے ساتھ دو، اعراض نہ کرو، روگردانی نہ کرو، منہ مت موڑو، اور اس سے اپنے اندر تنگی اور اپنے اندر خوف مت محسوس ہونے دو، بلکہ تم اچھی طرح سے ہم کلامی کرو۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سب سے دنیا میں اگر کوئی اچھی بات ہے تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، یہ کہتے ہوئے کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے، اور سننے والا بھی اس کو خوش دلی کے ساتھ سنے اور قبولیت کی کان سے سنے اور دل میں اس کو جگہ دینے کی کوشش کرے۔ در حقیقت یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو کہا تھا لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ سخت دل ہوں گے تو لوگ آپ سے بھاگ جائیں گے، آپ کی بات کو کوئی نہیں سنے گا، آپ کی دعوت کو کوئی نہیں قبول کرے گا، آپ لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دین کی دعوت دیجیے اور دین کی طرف بلائیے۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی سے ہم کلام ہوں تو اپنے ناک بھون چڑھا دو، اپنے منہ کو موڑ لو اور برے الفاظ کے ساتھ، بدزبانی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ ان سے پیش آؤ۔ ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک سورہ کا نام سورہ عبس رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى واما من استغنى فانت له تصدى واما من جاءك يسعى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى ويخشى فانت عنه تلاها كلا انها تذكرة۔ آیت نمبر 1 سے 11 تک سورہ عبس میں اللہ نے فرمایا ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اشراف قریش کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، قریش کے بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل بھی تھا اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی کی ہمیشہ خواہش یہ ہوتی تھی کہ یہ لوگ ہماری دعوت کو، ہماری بات کو، اللہ کی بات کو، قرآن کی بات کو مان لے اور مسلمان ہو جائے۔ گفتگو ہو رہی تھی، اسی درمیان میں ایک نابینا صحابی ابن ام مکتوم آئے۔ نبی نے توجہ ان کی طرف نہیں دی۔ وہ نابینا صحابی آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، کچھ سیکھنا چاہتا تھا۔ وہ مسلمان تھا اور پکا سچا مسلمان تھا، اور جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، لیکن نبی کی ایک خواہش تھی کہ کاش میری بات کے لوگ مان جائیں۔ تو آپ نے ان لوگوں سے چونکہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے ان کی طرف توجہ نہیں دیا۔ ابن ام مکتوم نابینا صحابی رسول پکے سچے مسلمان کی طرف آپ نے توجہ کم کی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آیا۔ اللہ
کہا قرآن کریم میں عبس و تولا، آپ نے منہ پھیرا، منہ بنا لیا، روگردانی کی، ان جاءہ الاعمی، اس بات سے کہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا، وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا معلوم کہ وہ آپ کی بات سن کر کے پاک اور صاف ہو جاتا، اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اور نصیحت حاصل کرتا اور آپ کی نصیحت ان کو فائدہ پہنچاتی۔ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ، آپ بے نیازی آپ نے اختیار کی، وَأَنْتَ لَوْ تَصَدَّىٰ، جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف آپ نے پوری توجہ صرف کی، وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، حالانکہ آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ پاک اور صاف ہوں، یہ ضروری ہی نہیں آپ پر۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، جو آپ کے پاس دوڑتا گرتا پڑتا آئے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اس حال میں کہ وہ ڈر بھی رہا ہے، فَأَنْتَ تَلَهَا، اے نبی آپ ان سے بے توجہی اختیار کر رہے ہیں، آپ کا ایسا بے توجہی اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، اللہ نے فرمایا یہ نصیحت ہے، یہ قرآن نصیحت ہے۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو دین سیکھنا چاہتا ہے، جو ایمان سیکھنا چاہتا ہے، جن کو قرآن پر، اسلام پر، اللہ پر، یوم آخرت پر، عذاب قبر پر یقین ہے، آپ ان سے اعراض نہ کیجیے، ان سے روگردانی نہیں کیجیے، ان سے بات کیجیے تو بھلی زبان سے بات کیجیے، سیدھی زبان سے بات کیجیے، میٹھی زبان سے بات کیجیے۔ نبی کو یہ حکم دیا گیا، نبی کو یہ کہا گیا، اور اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا وَإِذَا ذَكَرْتَ فِي الْقُرْآنِ رَبَّهُ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا اور ہم نے ان کے دلوں میں پردہ ڈال دیا، یہ کہ وہ آپ کی بات کو سمجھیں کہ نہیں، ان کے دلوں میں پردہ پڑا ہوا ہے، آپ کی بات ان کو بری لگتی ہے، قرآن کی بات بری لگتی ہے، دین اور دھرم کی بات ان کو بری لگتی ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں پردہ پڑا ہوا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّهُ وَحْدَهُ وَإِذَا ذَكَرْتَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب ایک اللہ کی بات کا ذکر جو قرآن میں ہے ان کے سامنے آپ پڑھ کر سناتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں، منہ موڑ دیتے ہیں، آپ کی بات کو سنتے نہیں، سننا نہیں چاہتے۔ اللہ نے کہا کہ کب تک بھاگتے رہیں، کب تک یہ بھاگتے رہیں گے؟ اسی لیے لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ تم بات سنو تو ہنسمکھی کے ساتھ سنو، خندہ جبینی کے ساتھ سنو، بات کرو تو خندہ جبینی کے ساتھ بات کرو، میٹھی زبان سے بات کرو۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، کہیں کا کفورا کہیں نفورا بھی۔ ہم نے اس قرآن کے اندر ہر قسم کی مثالوں کو بیان فرما دیا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں، بھاگنے والے، بھاگتے ہیں، آپ کی بات کو وہ سنیں گے نہیں، دل میں جگہ نہیں دیں گے۔ یہ بھی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور اللہ نے سورہ طٰہٰ کے اندر کہا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، ہم نے فرعون کو اپنی تمام نشانیاں دکھا دی، جتنی نشانیاں ہم ان کو دکھانا چاہتے تھے ساری نشانیاں کو ہم نے ان کو دکھا دیا کہ وہ ایمان لے آئے، لیکن کیا کہا انہوں نے فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ،
جھٹلایا، انکار کیا، منہ موڑا، روگردانی اختیار کی، پیٹ پھیر کر بھاگتے رہے. حق کو قبول کرنے سے انہوں نے اعراض کیا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے بیان فرمایا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام دلائل اور براہین ان کے سامنے لا کر کھول کر کے رکھ دیا، بیان کر دیا، لیکن ان کو حق بات سمجھ میں نہ آئی. ستاتے رہے، لوگوں کو عذاب دیتا رہا. بنی اسرائیل کو طرح طرح سے انہوں نے مارا پیٹا اور عذاب میں مبتلا رکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ بھی ہوا، تمام جادوگروں کو اللہ کر کے کھڑا کیا، لیکن ان کا تمام جادو فیل ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ معجزہ نے ان کو سب کو ختم کر دیا. ان تمام دلائل کو دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا. تو کیا ہوا؟ تمام لشکر کو لے کر کے حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو ختم کرنے کے لیے وہ نکل پڑا. اسی بات کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ. راتوں رات موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر کے ملک چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کے لیے تیار ہو گئے. فرعون کو معلوم ہوا تو اس نے اپنے تمام لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم. کیا ہوا؟ سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر. حضرت موسیٰ علیہ السلام بوکھلا گئے، ڈر گئے کہ اب ہم لوگ پکڑ لیے جائیں گے. اللہ نے کہا اے موسیٰ تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے لاٹھی کو سمندر پر مارو. مارنا تھا کہ سمندر میں سوکھا راستہ بن گیا. پانی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیچڑ ہوتا ہے، لیکن وہاں کوئی کیچڑ نہیں تھا، بالکل سوکھا راستہ بن گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے سمندر کے اسی راستے سے ہو کر اس پار چلے گئے. فرعون آیا، دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے، سمجھ میں ان کو نہیں آئی، اور پھر اپنے لشکر کو لے کر اسی راستے میں چل پڑا. جب بیچ میں پہنچا سارے لوگ سمندر میں کے اندر تھے تو اللہ نے اسی کو کہا فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم. سمندر نے ان کو ڈھانک لیا، پانی دونوں طرف سے آ کر مل گیا اور سمندر کے اندر ان کو ڈبو کر کے مارا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بہت لمبی مدت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تھا، پیٹ پھیرا تھا. اللہ نے ان کو یہ سزا دی، دنیا والوں کو دکھایا. اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت واضح انداز میں بہت ساری جگہوں میں بہت ساری آیتوں کے اندر بیان فرمایا کہ تاکہ دنیا والے اس کو پڑھیں اور نصیحت حاصل کریں. اور آگے اللہ نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ رہنے والی نہیں ہے. جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین. مجرموں کے بارے میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں گے، سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے داخل ہو گئے، کس چیز نے تم کو جہنم میں داخل کرایا. قالوا لم نک من المصلین. تو ان مجرموں کا جہنم میں جانے والوں کا پہلا جواب یہ ہوگا لم نک من
من المصلین، ہم مصلی نہیں تھے، ہم نمازی نہیں تھے، اسی لیے ہم جہنم میں آ گئے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیٹھ کر گپ ہانکنے والوں کے ساتھ گپ ہانکا کرتے تھے، بحث و مباحثہ میں مبتلا رہا کرتے تھے۔ آزان ہوتی کوئی پرواہ نہیں، نماز ہوتی کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بحث مباحثہ میں مبتلا رہا کرتے تھے۔ وَقُلْنَا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ جواب دے کے جہنمی ہمارا قرآن کہتا ہے وَقُلْنَا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَقُلْنَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے، حتیٰ أَتَانَا الْيَقِینُ، اس کی حال میں ہم کو موت آ گئی۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ان کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش نفع نہیں دے گی۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، وہ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تعجب کے ساتھ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، کیا ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت سے بھاگ رہے، منہ موڑ رہے، پیچھے ہٹ رہے؟ اسی لیے حضرت لقمان نے کہا تھا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اللہ کہتا ہے فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، نصیحت سے کیوں یہ منہ موڑ رہے، بھاگ رہے ہیں؟ کانم حمر مستنفر فرت من کسوارا، ایسا بھاگتے ہیں جیسا کہ گدھا شیر کو دیکھ کر کے بھاگتا ہے کہ شیر ہم کو شکار کر لے گا۔ ایسے ہی دین سے، دھرم سے، ایمان سے، مسجد سے، آزاد سے، نماز سے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو جہنم میں، جنتیوں کو یہ جواب دیں گے جہنم کہ یہی حالت ہماری تھی، اسی وجہ سے آج ہم جہنم میں پہنچے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک سورہ تبت یدا، سورہ لہب یا سورہ مسد بھی اس کا نام ہے۔ ابو لہب، اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ لہب آگ کے شعلہ کو کہا جاتا ہے۔ ابو لہب یعنی شعلہ والا، ان کا چہرہ چمکتا تھا۔ ابو لہب کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا گویا کہ وہ آگ کا شعلہ، اس لیے ان کو ابو لہب کہا جاتا ہے۔ اصل نام ابو لہب، اصل نام عبد العزیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اپنے چچا تھے، لیکن نبی کے ساتھ دشمنی کرنے میں سب سے آگے آگے رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے رشتے داروں کو ڈرائیے، تو ایک روز صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے آپ نے آواز لگائی یا صباحا، یہ آواز اس وقت لگائی جاتی تھی جب کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہو، اور اس آواز کو لوگ سن کر کے مکہ والے وہاں کا جمع ہو جایا کرتے تھے۔ نبی نے یہ آواز لگائی تو مکہ والے دوڑ کر آ گئے، آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ نبی کھڑے ہیں، وہ پہاڑی سے نبی تب چوٹی پر کھڑے ہیں، وہ ذرا نیچے کھڑے ہیں۔ نبی نے کہا اے میرے ساتھیوں، اے مکہ والوں، اے میرے خاندان کے لوگوں، کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑی لشکر ہمیں لوٹنے کے لیے وہ آ رہے ہیں، تو کیا تم اس بات کو یقین کرو گے؟ کہا ہاں، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ سچے ہیں، اس لیے ہم آپ کی بات کو قبول کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا سنو، میں اس سے بھی بڑی آفت اور مصیبت کی ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے، میری دعوت اور نشر کو قبول نہیں کرو گے، مسلمان نہیں ہو جاؤ گے، تو اللہ کے عذاب میں تم گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ ابو لہب بھی وہاں موجود تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا تبت لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، آپ پر پھٹکار ہو، بربادی ہو، ہلاکتی ہو، دن بھر زمانے بھر، کیا اسی لیے آپ نے ہم کو یہاں اکٹھا کیا تھا؟ اور لوگوں کو بہکا کر کے وہاں سے لے گیا۔ اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ سورہ نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب،
کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور حقیقی معنوں میں برباد ہو گیا. ان کی کمائی نے کوئی کام نہیں کیا, ان کے مال ان کا کام نہ آیا. ما اغنی عنہ مالہ ما کسب سیصلی نارا ذات لہب, سولہ والی آگ میں قریب وہ داخل کیا جائے گا. وامرأتہ حمالۃ الحطب, اور اس کی بیوی ایندھن کی لکڑیاں اٹھانے والی ہوگی, اور ان کی گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی مضبوط رسی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس نے منہ موڑا تھا, نبی کی بات سے اعراض کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل فرما دی. یہ سورہ جس کو ہم ہر نماز میں, ہر دنیا کے ہر مسلمان اس قرآن کریم کے اندر اس سورہ کو پڑھتے ہیں, ان آیات کو پڑھتے ہیں, اس میں انہی بات کو خبر دی گئی ہے کہ ابو لہب نے نبی کی بات کو جھٹلایا, لوگوں کو بہکا کر نبی کے سامنے سے لے گیا, حق بات کو قبول کرنے سے انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا, لوگوں کو دور رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کیا, غزوہ بدر کے ایک دو دن کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھ سڑ گئے. تبت یدان, اصل میں یدان ہے, اضافت کی وجہ سے نو گر گیا, یدا ہو گیا, دونوں ہاتھ ان کے ہلاک ہو گئے, ٹوٹ گئے, برباد ہو گئے. ادسا بیماری میں مبتلا ہوا, وہ ایک بہت ہی عرب کے اندر خطرناک بیماری تھی, ادسا اس کو کہا جاتا تھا. اسی بیماری میں مبتلا ہوا, گلٹھی نکل آئی اور انتقال ہو گیا. ایک روز, دو روز, تین روز, کئی روز گھر میں رہ گیا. اس بیماری کو عرب کے اندر بہت منحوس سمجھا جاتا تھا. بدن سڑنے لگا, بدبو پھوٹنے لگی, تو آر کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے بیٹے رہتے ہوئے بھی اپنے باپ کو دفنایا نہیں. انہوں نے دور سے بڑا بڑا پتھر پھینک کر مٹی کا ڈھیرا لا کر کے وہاں ان کو دفن کر دیا. زمین میں گاڑا نہیں, کھودا, کچھ نہیں کیا, اس کو چاروں طرف سے پتھر دے کر کے, مٹی دے کر کے وہی دفن کر دیا. اللہ تعالیٰ سے بھاگو گے, دور رہو گے, پیٹ پھیرو گے, دین سے, ایمان سے, نماز سے, اسلام سے دور بھاگو گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ ایسا ہم نے دنیا میں دیکھا اور آخرت میں بھی ہم ایسا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نوح بیان فرمایا 29ویں پارہ میں. پورے سورہ کا نام ہے سورہ نوح ہے. ایک پیغمبر, رسول اللہ نے پیغمبر تھے, اللہ تعالیٰ نے لمبی عمریں دی تھی ان کو. لمبی عمر تک انہوں نے اپنی قوم کو دین کی طرف بلایا. اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ان کی بات کو, فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. رب سے شکایت کرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم, میری قوم بدبخت, ان لوگوں نے میری بات کو نہیں سنا. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. جب میں نے ان لوگوں کو تیری طرف بلایا تو بھاگتے رہے. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اور جب میں نے ان کو بلایا تو کان میں انگلیاں ٹھونس لی کہ میری بات کو نہ سن سکے, چہرے پر کپڑا ڈھانپ لیا, میرے خلاف بڑی بڑی انہوں نے تکبر کیا, خفیہ چال چلی, خفیہ میٹنگ انہوں نے کیا, اور مجھے گمراہ کرنے کی اور بدنام کرنے کی انہوں نے بڑی بڑی کوششیں کی. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. وہ جمے رہے, اصرار کرتے رہے کہ ہم صحیح ہے, اے نوح تو غلط ہے, تیری بات ہم ماننے کو نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا. ان کے گناہوں کے سبب وہ لوگ پانی میں ڈبا دیے گئے اور جہنم میں داخل کیے گئے. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. اللہ نے فرمایا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا. اللہ کے علاوہ انہوں نے کسی مددگار کو نہیں پایا, کوئی ان کے مدد کے لیے نہیں آیا. طوفان آیا, ڈبا کر کے ہلا کر برباد کر دیے گئے. کیا کہا حضرت نوح علیہ السلام نے,
कई जिंदगी में बड़ी लंबी उम्र तक उन्होंने 950 साल तक उन्होंने समझाया था कौम को, लेकिन वो बदबख्त कौम मानने के लिए तैयार नहीं। तो बहुत दर्द के साथ आखिर में जुबान से ये कलेमा निकल गए, वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, इन काफिरों में से, इन बदबख्तों में से रूए जमीन पर तू किसी को जिंदा मत छोड़। इन तज़रहु युदिय्यु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मैंने मुशाहदा कर लिया है कि अगर ये लोग जिंदा रहे तो ये लोग दूसरे को गुमराह करते रहेंगे, दूसरे के खिलाफ मीटिंग करते रहेंगे, बहकाते रहेंगे, नमाज से, इस्लाम से, ईमान से दूर होते रहेंगे। इन तज़रहु युदिय्यु इबादक, तेरे बंदे को गुमराह करेंगे, वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा। और इनकी औलाद से जो औलाद आगे निकल करके आएगी वो बदबख्त होगी, काफिर होगी, बदमाश होगी, लुटेरा होगी, चोर होंगे, डकैत होंगे, दुनिया वालों के सामने ये कलंक होंगे और दुनिया वालों को ये लोग परेशान करेंगे। इसलिए ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने इनको अच्छी तरह से परख लिया है, समझ लिया है, ये दुनिया में बाकी रहने के हकदार नहीं। इसीलिए हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे को कहा था, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, लोगों से अपने रुखसार को मत फेरो, कोई बात करे तो भी और तुम बात करो तो भी अपने रुखसार को, अपने गाल को मत फुला, अच्छी तरह से बात कर, अच्छी तरह से बात को सुन। सार अरब के अंदर एक बीमारी का नाम है, वो बीमारी आमतौर से वहां ऊंटों के अंदर हुआ करती थी। सार कहते हैं उनके गर्दन में या उनके सर में वो बीमारी होती थी जिससे उनकी गर्दन मुड़ जाया करती थी। कहा इस तरह मुड़ने वाले तुम मत बनो, कबूल करने वाला बनो, हक को कबूल करने वाला, ईमान को कबूल करने वाला, दीन और धर्म की बात को कबूल करने वाला बन, उनको कबूल कर, उनको सुन और सुनने के बाद उस पर अमल भी कर। अल्लाह वफ़िक़ लना अन नअमल अमलन सालिह।